حضرت یونس خدا کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ ان کا اسم مبارک قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے اور ان کے نام پر ایک سورہ بھی ہے۔ آپ بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ہیں۔ ان کا زمانہ نبوت حضرت سلیمان کے بعد ہے، کیونکہ آپ نے ایک مدت مچھلی کے پیٹ میں گزاری تو آپ کو ذوالنون اور صاحب الحوت کہا جاتا ہے۔ نون اور حوت دونوں کے معنی مچھلی کے ہیں۔ آپ کا ماجرا انتہائی غم انگیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ شہر نینوا کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ افراد پر مشتمل تھی۔ نینوا کے لوگ بت پرست تھے۔ ان کو ایک رہبر و رہنما کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ نے ان کے درمیان حضرت یونس کو بھیجا۔ حضرت یونس نے اس قوم کو خدا یکتا کی طرف بلایا اور ہر قسم کی بت پرستی سے بچنے کی تبلیغ کی۔ حضرت یونس 30 سال کی عمر میں نینوا آ گئے اور دعوت حق کا آغاز کیا۔ آپ 33 سال ہدایت کرتے رہے، لیکن اس طویل عرصے میں 2 افراد کے سوا کوئی بھی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ ان میں سے ایک حضرت یونس کے قدیمی دوست اور علم و نبوت کے خاندان سے تعلق رکھنے والے جناب روبیل تھے، اور دوسرا ایک عابد و زاہد شخص بنام تنوخہ تھا جو علم و دانش سے بے بھیرا تھا۔ حضرت یونس اپنی قوم سے مایوس ہو چکے تھے۔ انہوں نے خدا سے شکایت کی اور اس قوم کے لیے عذاب کا تقاضا کیا۔ آخرکار اللہ نے آپ پر وحی نازل فرمائی کہ میں 15 شوال کو بروز بدھ اپنا عذاب نازل کروں گا، اور اس بات کا قوم کے اندر اعلان کر دیں۔ حضرت یونس خوش ہوئے اور عذاب کے بارے میں تنوخہ کو بتایا اور پوچھا کہ کیا کیا جائے۔ جب یہ بات روبیل کو پتہ چلی تو انہوں نے حضرت سے بار بار کہا کہ خدا سے گزارش کریں کہ وہ یہ عذاب واپس پلٹا دیں، لیکن حضرت یونس نے ان کی تجویز رد کر دی اور تنوخہ کے ہمراہ قوم کی طرف گئے اور عذاب نازل ہونے کی اطلاع دے دی۔ لوگوں نے حضرت یونس کے ساتھ برا برتاؤ کیا اور ان کو شہر سے باہر نکال دیا۔ حضرت یونس شہر نینوا سے باہر نکل گئے۔ چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچے۔ وہاں پر ایک کشتی آئی اور آپ اس میں سوار ہو گئے۔ اب کشتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ بیچ سمندر میں ایک بہت بڑی مچھلی نے کشتی کا راستہ روکا۔ اس نے یوں منہ کھولا ہوا تھا کہ جیسے کچھ مانگ رہی ہو۔ کشتی پر سوار لوگوں نے کہا کہ ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جو اس کی خوراک بنے گا۔ اب قرآن دازی ہوئی اور حضرت یونس کا نام نکلا، حتیٰ کہ 3 مرتبہ کی گئی اور تینوں بار حضرت یونس کا نام ہی نکلتا۔ لوگوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور مچھلی نے آپ کو نگل لیا، اور وہ حضرت یونس کو سمندر میں لے گئی۔ جس وقت حضرت یونس شکم ماہی میں قید ہو گئے تھے تو اسی جگہ آپ نے خدا سے لو لگائی اور توبہ کی اور مسلسل ایک ورد کو جاری رکھا، اور یہ ورد یہ تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اس ورد کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ آپ نے یہ ورد 40 دن تک جاری رکھا اور اللہ نے پھر مچھلی کو حکم دیا کہ ساحل سمندر پر جا کر حضرت یونس کو باہر اگل دو۔ آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اللہ نے ساحل سمندر پر کدو کی بیل اگائی اور آپ اس کے سائے میں زندگی بسر کرتے رہے۔ اب حضرت یونس کی قوم کا کیا ہوا؟ جیسا کہ حضرت یونس نے اپنی قوم کو خبردار کیا تھا کہ 15 شوال کو بروز بدھ طلوع آفتاب کے بعد عذاب نازل ہوگا، تو جب شوال کا چاند نکلا تو جناب روبیل جو خاندان نبوت کے عالم تھے وہ قوم کے درمیان ہی موجود تھے۔ وہ پہاڑ کی بلندی پر گئے اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، عذاب کا دن قریب آ رہا ہے، اب بھی وقت ہے، خدا سے توبہ کر لو۔ جس وقت عذاب کی علامتیں ظاہر ہوئیں تو ان لوگوں نے گریہ شروع کیا اور خدا کی بارگاہ میں معافی مانگی۔ طلوع آفتاب کے بعد انہوں نے دیکھا کہ زرد طوفان انتہائی تیزی کے ساتھ ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سب نے حقیقی طور پر توبہ کر لی۔
حضرت روبیل نے بھی اللہ سے عذاب کو ٹال دینے کی دعا کی، اور پھر اللہ نے اسرافیل کو حکم دیا کہ اس عذاب کو پہاڑ کی طرف لے جاؤ۔ جب لوگوں نے عذاب کو ٹلتا ہوا دیکھا تو وہ لوگ خدا کا شکر ادا کرنے میں مصروف ہو گئے۔ پھر اللہ کے حکم کے مطابق حضرت یونس اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے۔ آپ کی قوم نے آپ کا بہت اچھے سے استقبال کیا اور سب آپ پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس قوم کے بارے میں فرما رہا ہے کہ پس کوئی بستی ایسی کیوں نہیں ہے جو ایمان لے آئے اور اس کا ایمان اس سے فائدہ پہنچائے، علاوہ قوم یونس کے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے زندگانی دنیا کا عذاب دفع کر دیا اور انہیں ایک مدت تک چین سے رہنے دیا۔